بس ایک واقعہ سنا کے بات کو سمیٹتا ہوں۔ حجاج بن یوسف جب مرنے لگا نا، ظالم تھا، مسلمان تھا لیکن ظالم تھا، تو اس کی والدہ نے کہا بیٹا میں نے تجھے کہا تھا نا ظلم نہ کر، اب دیکھ کیسی بیماری میں مبتلا ہوا، اتنی تجھے سردی لگ رہی ہے، اگر تجھے جلتی ہوئی آگ پر بھی رکھ دیا جائے تو تیرا جسم گرم نہیں ہوتا، تو پھر بھی کرتا ایسا، اور ایسے ہی جل جل کے مارا گیا۔ تو ماں نے کہا میں نے تجھے کہا تھا نا ظلم نہ کر، اب کیا منہ دکھائے گا؟ اس نے کہا ماں ایک بات تو بتا مجھے، میرے ان ظلموں کے گناہوں کے باوجود اگر اللہ قیامت کے دن میرا معاملہ تیرے ہاتھ میں دے دے کہ تو اس کی ماں ہے، تو نے اس کو جنا ہے اور سارے کرتوت اس کے دیکھے ہیں، تو تیرا کیا ہوگا میرے لیے؟ کیا کرے گی تو میرے لیے؟ کہنے لگی بیٹا آخر تو میرا بیٹا ہے، کوئی نہ کوئی جنت میں جانے کا تیرا رستہ نکالے گا۔ اس نے کہا ماں مجھے کوئی بھی فکر نہیں ہے، اگر تو میرے سارے جرموں کو دیکھ کر کوئی رستہ نکال لے گی، اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا، وہ میرے ایک نہیں جنت میں جانے کے 70 رستے نکال دے گا۔ پتہ نہیں اس نے کون سا بہانہ بنانا ہے۔ اور میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں یہ جو انسانوں کی سانس ہے نا، کوئی اپنے سانس گن سکتا ہے؟ فرمایا اس سے زیادہ جنت میں جانے کے بہانے ہیں امت محمدیہ کے۔ تم فتوے لگاتے پھرتے ہو جی وہ فلانا کافر جی، فلانا گستاخ جی، فلانا مرتد جی، فلانا بے ایمان جی، تمہیں کیا پتا یہ حضور کی امت ہے، اور حق تعالیٰ نے امت کے بارے میں اپنے محبوب کو قیامت کے دن خوش کرنا ہے۔ حضور فرماتے میں نے تو خوش ہونا ہی نہیں جب تک میرا ایک ایک کلمہ پڑھنے والا جنت میں نہ چلا۔ فرمایا کہ تمہارے نامہ اعمال میں شرک نہ ہو، اگر شرک ہوا تو یاد رکھنا پھر نبی کی سفارش تمہارے کام نہیں ہے۔ اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ نے تو دنیا میں اعلان کر دیا ہے اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے میں سب معاف کر دوں گا۔ تو حضور علیہ السلام پھر بیت المقدس میں انبیاء کی امامت اور پھر آسمان کی